ہم اس وقت موجود ہیں لاہور اور اس ملتان مدینہ کے درمیان میں، اور یہاں پہ ریسٹ ایریا کہلاتا ہے. یہاں پہ لوگ ریسٹ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور اپنا جو بھی ہے پبلک پلیس ہے یہاں پہ بات چیت ہوتی ہے. لوگ ریسٹ کرتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی. ہم نے سوچا کیوں نہ ہم راستے میں آ رہے تھے، ہم نماز ہی پڑھی، اب کچھ کھائیں گے پیئیں گے تو ایک ویلاگ بناتے ہیں. ویلاگ اس پہ بنائیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں، ویسے تو بہت زیادہ ہی تاریخ ہماری خراب ہے پاکستان کی، نو ڈاؤٹ بہت خراب ہے. پاکستان کی کسی بھی مسلمان جج نے کوئی ایسے فیصلے نہیں کیے جس پہ ہم فخر کر سکیں. لیکن ہاں، فخر ہم غیر مسلم ججوں کو کر سکتے ہیں جنہوں نے تاریخ کے اندر بہت زبردست فیصلے کیے ہیں، پاکستان کے اندر انصاف کو بول بالا کیا ہے. آج ہمارے پاس 2 فیصلے آئے ہیں رات کی تاریکی کے اندر، کیونکہ پاکستان بھی رات کی تاریکی میں بنا تھا، 12 بجے رات کے بعد بنا تھا. اور یہ فیصلے بھی جو ججوں نے دیے ہیں رات کی تاریکی میں دیے ہیں اور قوم کے خلاف دیے ہیں. تو اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کاکڑ صاحب، عبدالحی کاکڑ صاحب جو کوئٹہ سے آئے ہیں، ہمارے سے سفر کیا ہے، اسلام آباد گئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ سائفر اور یہ جو توشہ خانہ کیس ہے، پہلے ہم سائفر میں بات کریں گے، پھر اس کے بعد توشہ خانہ میں بات کریں گے. ان کی کیا خیالات ہیں، جذبات جو قوم کے اس میں بھڑکے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے لاڈلی پارٹی کو جو کرپٹ لوگ ہیں پاکستان کی قوم کا لوٹا ہوا پیسہ لے آ کے باہر جا چکے ہیں، ان کے تمام کیسز فارغ ہو چکے ہیں، اور ان کی کمپین جو ہے اور وہ دھڑلے سے جاری ہے. لیکن ایک پارٹی کو سائڈ کیا جا رہا تھا. ہم پہلے سائفر میں بات کرتے ہیں، سائفر ہے کیا، اور کہ رات کی تاریکی میں ججوں کو ایسی کیا ضرورت تھی، اتنی جلدی کیا تھی. بریک لے کے انہوں نے تاریخی فیصلے کیے ہیں، پاکستان کی قوم کے خلاف کیے ہیں، قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں. اس میں بات کریں گے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام اظہر بھائی، آپ کا بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا. بات یہ ہے کہ یہ جو 2 فیصلے ہوئے رات کی تاریکی میں، سب سے پہلا سائفر کا، اور سائفر کا جو مسئلہ تھا، یہ تو میرے خیال میں دنیا میں جب آپ کی نے ڈیمارچ بھی کیا، اور ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے باقاعدہ طور پہ، اور اس کے بعد شہباز شریف کی گورنمنٹ پہ اس پہ ڈیمارچ کو انکلوز بھی کیا. لیکن اس کے باوجود اس پہ جو ہے کورٹ میں، عدالت میں جن بینیفیشریز کو، اس سسٹم کی جو بینیفیشریز ہے، جن کو عمران خان یا اس قوم کی خودداری سے مسئلہ ہے، اس کے لیے تو خوش آئند ہے. لیکن پوری 25 کروڑ عوام کے لیے یہ فیصلہ بالکل ایک تحریک اندھیری رات ہے، کیونکہ یہ تو نہ میرٹ پہ ہے، نہ قانون اور نہ آئین کے مطابق. یہ تو صرف اور صرف با اداروں میں بینیفیشریز لوگوں کا، اور اس سسٹم کی جو بینیفیشریز ہے، اس نے اپنے انا کو اور اپنے سسٹم کو بحال رکھنے کے لیے یہ فیصلہ زور زبردستی اور بندوق کے نوک پہ سنایا. آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ جو توشہ خانہ کیس کا جو سائفر جج تھا بشیر، اس نے 3 چھٹی کے لیے باقاعدہ اپلائی کیا، لیکن اس کی چھٹی منظور نہیں کی گئی. اس کے علاوہ اس کی 2 3 4 دفعہ باقاعدہ طور پہ طبیعت خراب ہو گئی، فائرنگ بھی اس کے بعد، اور سوشل میڈیا سے پتہ چلا کہ اس پہ فائرنگ بھی ہوئی. وہ صرف اور صرف اس کو پریشر یا اپنے مقاصد یا اپنے سوچ فکر کے مطابق فیصلہ دلوانا تھا، جو انہوں نے دلوایا. یہ فیصلے دونوں جو ہے نہ میرٹ پہ ہے، نہ انصاف پہ ہے، نہ قانون کے مطابق ہے. یہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کی انا اور امریکہ سرکار اور اس کے بینیفیشریز کے ساتھ ساتھ جو یہاں ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ صرف اور صرف اس کی اپنا سکون کے لیے اور اس کے اعتماد کے لیے ہوگی. لیکن 25 کروڑ عوام سے کبھی اتفاق نہیں کریں گے. اس کے 2 3 4 وجوہات ہیں. سب سے پہلے کہ پاکستانی 25 کروڑ عوام جو ہے وہ خوددار قوم ہے، وہ کسی کی غلامی قبول نہیں کرتی. اور اگر کوئی بھی ہو، خواہ وہ عدلیہ میں ہو، خواہ وہ اداروں میں ہو، اس طرح کا کام میرا سوال ہے تو وہ کبھی بھی قوم قبول نہیں کرے گی. اور اس سے ہمارے عدلیہ کا تو مستقبل جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہوا. اچھا، اس میں ایک بات بڑی غور طلب یہ ہے کہ جب یہ فیصلے سنائے جا رہے تھے رات کی تاریکی کے اندر، یہ آپ کا سائفر کا کیس سنایا گیا. سائفر آپ نے ڈسکس کر دیا، مجھے فردر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کس طریقے سے جج کو رات کی تاریکی میں رات 1 بجے 2 بجے فیصلے سنانے پڑے، اور وہ بار بار اٹھ کے جاتے تھے واش روم میں، کبھی کسی کی ڈکٹیشن لیتے تھے، کبھی کسی کی. مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے جو میرے ذرائع نے بتایا وہ یہی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام باجوہ تھا، جس نے پوری قوم کی تقدیر کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیا، نمبرسری کی.
یہ ساری چیزیں اس کو بنائی گئیں، اس کے لیے اس کو بچانے کے لیے کی گئیں، کیونکہ جو 342 کا بیان تھا وہ بھی کمپلیٹ نہیں تھا، شاہ محمد قریشی نے دیا ہی نہیں تھا، تو یہ زبردستی کا سودا تھا. اور کیونکہ اس میں 342 کے اندر اور عمران خان کے بیان کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کی تو گواہی پیش نہیں کی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو پتہ پڑ گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے آگے اب یہی کہنا ہے کہ میرا جو ہے اس کو پیش کیا جائے باجوہ صاحب کو، چیف آف آرمی صاحب کو پیش کیا جائے. تو ان کو بچانے کے لیے سارا گیم کھیلا گیا کہ جلد سے جلد یہ فارغ ہوں. دوسرا، قوم کو جو اس ٹائم نظر آ رہا ہے قوم کا مزاج ہے اس کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے سارا یہ رات کی تاریکی میں فوری طور پر الیکشن سے پہلے فیصلہ سنایا گیا ہے. اس پہ آپ کیا بات کریں گے؟ اس کا سلسلہ جو ہے وہ امریکہ سے شروع ہوتا ہے. جو رجیم چینج ہوا وہ بھی اسی نقطے کے مطابق ہوا، کیونکہ یہاں پہ بلاک کی بات چل رہی تھی. ایکس پرائم منسٹر عمران خان جو اپنا پاکستان کو اقتدار اور پاکستانی قوم کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے، تو اپنی خارجہ پالیسی انڈیپینڈنٹ لانا چاہتے تھے، جو یہاں کے بینیفیشریز کو منظور نظر نہیں تھا، خاص کر امریکہ اور ان کے پالے ہوئے لوگوں کو بالکل نظر نہیں تھا. منظور نظر لوگوں کو لانا تھا، اور وہ اس لیے نہیں لانا تھا کہ اپنا ان لوگوں کا فائدہ یہاں کے سیاسی لوگوں کو. مجھے تو افسوس ان سیاسی لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو آپ بھی تو اس اپنا اس سسٹم کا ایسا بنے، آپ بھی تو رہتے رہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ وہ، ہمارے ساتھ لانا ہوا. تو یہ تو آپ نے پھر اسی کا کنویں میں اپنا خود چھلانگ لگا دیا. آپ کسی سے پھر کیا گلہ کریں گے؟ کیا گلہ کریں گے؟ جہاں تک رہی انصاف اور قانون کی بات، یہ نہ انصاف ہے نہ قانون ہے. یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. اوپر سے اس کو جو ہدایات ملی تھی پھر ہمارے اداروں کو اور ان سے جو بھی پیسے لے گئے زور زبردستی لے گئے. یہ کوئی قانون اور انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں. یہ صرف بلاک جو بن رہا تھا روس، امریکہ، چائنا اور مشرق اور مغرب کی، اس حوالے سے اس کی توڑ کرنے کے لیے، یا جو عمران خان جو کر رہا تھا کہ ایک کرنسی ہو، ہم اپنے کرنسی میں جو ہے کاروبار کریں گے مختلف ممالک سے. یہ جو ڈالر پیٹرول کا جو کمبینیشن ہے اس کو بھی خطرہ تھا. تو اس لیے اس کے مختلف سے وجوہات ہیں، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ مغرب اور مشرق کا جو باجگداس بنے ہوا ہے پاکستان یا پاکستان کے بعض لوگ اور ادارے، اس پہ بہت افسوس پڑتا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ملک اور پاکستانی قوم کا خیال رکھیں، نہ کہ بیرونی ایجنڈے پہ کاربند ہو کر اس ملک کا ستیہ ناش کریں. جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، کاکڑ صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے، پاکستان کے المیہ بھی ہے، سازش بھی ہے. اب سازش کس کے خلاف ہوئی ہے؟ امریکہ کے اندر کیس کھلنے والا ہے. اس میں لازمی بات ہے کہ پاکستان میں تو ایک شخص کو بچایا جا رہا ہے جس کا نام ہے باجوہ، اس کو بچایا جا رہا ہے. لیکن ہماری خبر کے مطابق کہ ان قریب جو ہے امریکہ کی کورٹ کے اندر یہ آئیں گا، یہ کورٹ میں جا رہا ہے، فیصلہ جا رہا ہے، تو وہاں پہ لازمی بات ہے ان کو بلایا جائے. ڈونلڈ لو کو بھی بلایا جائے گا. جب ڈونلڈ لو کو بلایا جائے گا تو لازمی بات ہے گواہ کے طور پر اور ثبوت کے طور پر باجوہ صاحب کو بلایا جائے گا. تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کون روکتا ہے. وہاں ججوں کو اس طرح رات کی تاریکی میں فیصلے کرنے کی اتنی جو ہے ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں. تو یہ ہم آگے فیوچر میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر جا کے یہ چیزیں سامنے ہوگی، پھر سپریم کورٹ جائے گا فیصلہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اڑ جائے گا فیصلہ. آپ اس کے ساتھ ہی میں جانا چاہوں گا. مظہر عباس، پلس ٹی وی، موٹر وے، ملتان، لاہور.